میری پیاری بہنوں، اگر آپ کی کوئی دعا سالوں سے قبول نہیں ہو رہی تو آج کا دن آپ کے لیے ہے۔ یہ عرفہ کا دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا کو تالا لگا دو، 9 ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ 7 کام ابھی نوٹ کر لو ورنہ مغرب کے بعد پچھتاؤ گی۔ رکو، یہ ضرور سن لو، آج 9 ذی الحجہ ہے، سال کا سب سے بہترین اور افضل دن۔ صرف آج کا روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن بس روزہ رکھنا کافی نہیں، یہ اور 6 کام ہیں جو کرو گی تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آسانی ہوگی۔ نوٹ کر لو، حاجی آج کے دن میدان عرفہ میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور ہم گھر بیٹھے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو آج کا دن ضائع نہیں کرنا۔ صرف 24 گھنٹے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اور میرے پچھلے اور آگے آنے والے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چیک لسٹ دے رہی ہوں، اس کو ضرور چیک کر کے سارا دن اسی کے مطابق گزاریں۔ یاد رکھیں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دن گھر کو صاف ستھرا کرنے کا نہیں، نہ ہی شاپنگ میں اپنے وقت کو برباد کرنے کا ہے۔ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے۔ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور بھرپور عبادت کرنے کا ہے۔ ہمیں خوب کوشش کرنی ہوگی کہ ایک سانس بھی آج کے دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر نہ لیں۔ دنیا کے کتنے ہی معاملات ہیں جو ابھی پیچھے کر دینے ہیں، لہٰذا اس دن کو غنیمت جانیں اور جتنی بھی خیر اور اس روز جتنی بھی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹیں۔ 9 ذی الحجہ کا شیڈول بہت ہی عمدہ بنا سکتے ہیں اگر میں اور آپ چاہیں، بلکہ اس شیڈول کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ پیاری بہنوں، بس ایک دن کی بات ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، اس کو لکھ لیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ نمبر 1، رات جلدی سوئیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں کچھ ہمت اور طاقت محسوس ہو۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو جائیں اور تہجد میں اٹھیے۔ تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے، پھر کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھیں اور حالت سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی ہر نیکی، بھلائی اور خیر کی خوب دعا مانگیں۔ نمبر 4 ہے، فجر سے قبل کا وقت استغفار کرنے کا ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نے بہت کوشش کرنی کہ اس سحری کے وقت کو اویل کریں اور بیٹھ کے جتنا استغفار کر سکتی ہیں سجدے میں جا کے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر آپ نے کرنی ہے سحری، کیونکہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے سحری کرنے کے بعد آپ کی جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی، اذان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں ایک ایک عمل کو آپ نے جو ہے پکڑ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو فجر کی اذان کا جواب دینا، اس کی بہت فضیلت ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ جواب دیجئے، اس کے بعد پھر آپ اپنی فجر کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز ہے کہ فجر کی نماز کے لیے، جیسے تہجد میں تو آپ نے وضو کیا تھا، فجر کی نماز کے لیے آپ دوبارہ سے وضو کریں، کیونکہ وضو جو ہے وہ بھی کرنا کی عبادت ہے، اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ فجر کی نماز جیسے ہی آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد فوراً آپ نے صدقہ نکالنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں صبح کے ٹائم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر بانٹتا ہے، تو آپ نے بھی صدقہ نکالنا ہے۔ اور اپنی جگہ پر آپ بیٹھی رہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے تکبیرات پڑھیے گا، وہ پڑھنے نہ بھولیے گا۔ پھر نماز اشراق کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اشراق کی نماز پڑھی اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کو بالکل نہ بھولیے گا۔ جیسے میں نے کہا نا، کسی بھی عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارا یوٹیوب کے اوپر ایک پیکیج ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اور پلے لسٹ میں آپ چلی جائیں، وہاں پر آپ کو ملے گا ایک دن سنت کے ساتھ، تو اس میں، یا زندگی ہے سنت، آپ اس کو فالو کیجئے۔ ایک دن کے لیے پوری اس میں سنتیں بتائی گئی ہیں، بہت مفید ہے، انشاءاللہ وزٹ کیجئے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 9 ذی الحجہ کا دن کس طرح گزاریں، آئی تھنک یہ بیسٹ پیکیج ہوگا آپ کے پاس۔ پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے اور ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہے، جو بھی ان کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر آپ سو جائیں تاکہ دن بھر کے لیے دوبارہ چاق و چوبند ہو جائیں۔ پھر ظہر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے کسی بیمار کی عیادت ضرور کریں، یعنی کسی رشتہ دار کا حال حوال پوچھیں، اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ پھر ہے تکبیر، ذکر، تلاوت، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، جو یوم عرفہ کی جو دعا ہے نا،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے پورے دن۔ پھر نماز عصر بھی ادا کیجئے، تکبیرات پڑھیے اور صبح شام کے جو ذکر و اذکار ہیں اس کو کیجئے۔ مغرب سے تھوڑی دیر قبل قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور یاد رکھیں آپ کون ہیں؟ روزے دار ہیں۔ روزے دار کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، تو 5 منٹ پہلے بیٹھ کر خوب اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، اسی دن نا آپ نے کچھ سوشل کام بھی کرنے ہیں۔ سوشل کام کیا ہے کہ عشر ذی الحجہ کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خدمت خلق کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کچھ سرگرمیاں انجام دینی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے تقریباً دن میں 50 یا 30 لوگوں کو آپ نے کھانا ضرور کھلانا ہے۔ دیکھیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اس طرح مت سوچیے گا کہ میں بہت زیادہ بول رہی ہوں کہ 50 اور 30، جتنے لوگ ہو سکے ان کو کھانا کھلائیے۔ پھر رکشہ، گاڑیوں پر اور شہروں میں تکبیرات کو چلائیے، جیسے لوگ رکشہ اور گاڑیوں میں بسوں میں گانے چلاتے ہیں اس دن سب کو منع کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں سے گزر رہی ہیں تکبیرات جو ہے وہ مرد لوگ جو تکبیرات اونچی آواز میں پڑھیں، اور رکشوں میں گاڑیوں میں جو ہے وہ تکبیرات لگائی ہوں، اور اس پر جو ہے وہ پورے شہر کا چکر لگائیں۔ جیسے ابھی ہماری الرحمن اکیڈمی آن لائن نے الحمدللہ یہ کام کیا۔ میں چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے ایک رکشہ ہائر کیا ہے، اس کو اس کا روزگار بھی مل گیا، اور الحمدللہ وہ 10 دن سے جو پورے شہر میں جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے تکبیرات کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیے کتنا پیارا منظر ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر اس سال نہیں کر سکے تو اگلے سال کی نیت کریں، نیت پہ ہی اجر ملے گا۔ پھر پورے شہر میں تکبیرات کی جب صدائیں بلند ہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوچے کتنے راضی ہوں گے، کتنا خوش ہوگا۔ اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتی تو تکبیرات اور مسنون دعاؤں کا خوبصورت سا کارڈ بنا کے وہ بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے نا۔ پھر لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ خیر کے کام کریں۔ مسافر ہو گئے، مزدور ہیں، ریڑھی والے ہو گئے، ضرورت مند، ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کھانا کھلائیں، ان کی ضروریات کو اس وقت پورا کریں۔ شدید گرمی ہے نا تو لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلائیں۔ مختلف جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں اور مریض ہیں اور ان کو دواؤں کی ضرورت ہے، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کو کھانا پانی چاہیے، پلیز آج کے دن نکلیں۔ اور وہ جو اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں جہاں پہ مدرس ہوتی ہیں، جہاں پہ فادرس ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے جو بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ضرور وزٹ کریں، بہت سکون ملے گا۔ بس اس دن نا آپ نے کام ہی کام کرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ یاد رکھیے یوم عرفہ زندگی کا بدلنے کا دن ہے، زندگی اس سے تبدیل ہو جائے گی، یعنی آپ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جہاں آپ نے اچھے کام کرنے ہیں وہیں آپ نے حرام کاموں سے بھی بچنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔